اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے عبادات میں اخلاص کی اہمیت اور ضرورت۔ سامعین کرام، عبادات میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیک اعمال کرے، اس سے اس بندے کا جو مقصد ہو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ اے معاذ، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، کہ اے معاذ اپنے دین کے اندر اخلاص کو پیدا کر۔ جب تو اخلاص کو پیدا کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یکفیک القلیل من العمل، کہ تیرا تھوڑا عمل بھی تجھے کافی ہو جائے گا، تجھے کفایت کر جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے جو تو عمل کر رہا ہے اس کے اندر اخلاص ہو۔ سامعین کرام، اس کی وجہ کیا ہے اخلاص کی؟ یہ بھی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے معلوم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، میں تم پر سب سے زیادہ جو خوف محسوس کرتا ہوں وہ شرک اصغر کا کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام، اے نبی، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شرک اصغر کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، شرک اصغر کا مطلب ہے الریا، یعنی کہ ریا۔ تو صحابہ کرام، سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا کریں اور اپنے اعمال کو ریاکاری، تکبر اور تصنع سے محفوظ کریں۔ اسی طرح اس کی مذمت کے بارے میں، ریا کی، تکبر کی مذمت کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تنہائی میں نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو تنہائی میں کیے جانے والے عمل میں لکھ دیتا ہے، درج فرما دیتا ہے، اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن شیطان اس کو بہکاتا ہے، اس کو ورگلاتا ہے، اور پھر وہ بندہ اپنے نیک عمل کا جو اس نے تنہائی میں کیا تھا اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کو تنہائی میں کیے جانے والے اعمال سے نکال کر علیحدہ لوگوں کے سامنے کیے جانے والے اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ پھر شیطان اس کو دوبارہ بہکاتا ہے۔ جب اس کو دوبارہ بہکاتا ہے تو وہ اس شخص کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ یہ خواہش کرتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے ساتھ معاملہ؟ فرمایا کہ جب بندے کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کو ادھر سے بھی نکال کر ریاکاری کے کاموں میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، دیکھیے، ایک بندے کی خواہش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو نیک عمل اس نے کیا تھا وہ اس انسان خود اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے اندر ریاکاری، تکبر آ گیا تھا۔ فقی ابو اللیث، جو کہ جن کی وفات کو 1000 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ اپنی کتاب میں ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں، اور وہ کتنا ہی خوبصورت قول ہے۔ فرمایا کہ حفظ الطاعت اشد من فعلھا، کہ بندگی کی حفاظت کرنا اس کے کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہے بندگی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ آسان ہے اس بات سے کہ بندہ اس عبادت کو کر کے اس کی حفاظت کرے، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ لوگ کس طرح اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا فرماتے تھے۔ سامعین کرام، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صدقہ دینا چاہتی تو کسی کو صدقہ دیتی اور کہتی کہ فلاں غریب صحابی کو جا کے یہ صدقہ دے دو، اور ساتھ میں یہ نصیحت فرماتی، یہ تاکیداً فرماتی کہ تم جب اس صحابی کو یہ صدقہ دو تو جو بدلے میں وہ دعا دے، جو اس کے دعا کے کلمات ہوں وہ اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ فرمایا تاکہ وہ بندہ
اس کے بدلے میں، اس صدقے کے بدلے میں جو ہمیں دعا دے گا، دعا کے کلمات ادا کرے گا، ہم وہی کلمات اس کے حق میں کر دیں گے، اس کی دعا کے بدلے ہم دعا کر دیں گے، اور جو ہمارا فدیہ ہوگا، ہمارا صدقہ ہوگا، وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ سامعین کرام، یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ لوگ، جو اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عبادت کے اندر اخلاص اور اپنی محبت کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔